12 ربیع اول آپ لوگوں کو سب کو بہت ہی زیادہ مبارک ہو۔ آج 12 ربیع اول کا دن ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم خوبصورت واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن ان کا انداز اچھا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بات سنی تو انہیں سخت جواب دے دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نرمی سے اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ ذرا سوچیں، سامنے والا اچھے انداز سے بات نہ کرے، پھر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کرنے کا کہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھائی، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے اور غصے کے وقت کیسے خود پر قابو کرنا چاہیے اور برائی سے بچنا سکھایا ہے، اور ذرا اچھے انداز میں بات کرنا بھی سکھایا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم لوگوں کو بہت ہی کچھ سکھایا ہے، مگر کیا بندہ سمجھنے والا بنے تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ آج ہی 12 ربیع اول کے دن اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کے ساتھ نرمی کریں، معاف کرنا سیکھیں اور ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی محبت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج 12 ربیع اول ہے، اس کی وجہ سے میں نے میٹھا بھی بنایا ہے۔ اس مہینے میں آپ لوگوں کو پورا مہینہ یہ عبادت کرنے کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں آپ لوگ۔ اس سے درود شریف پڑھ کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیں درود شریف کا، اور پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آپ لوگوں کو جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر بیٹھیں، آپ خود بھی درود شریف پڑھیں اور آپ زیادہ سے زیادہ ورد کریں درود شریف کا۔ آج تو ہم لوگوں نے کھانا بھی باہر سے منگایا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے اتنا اچھا خوبصورت سا دن ہے، اس کی وجہ سے کھانا بھی ہم لوگوں نے باہر سے ہی منگایا ہے۔ تو ہم لوگوں نے آج منگایا ہے، میں نے تو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گی کہ میں آپ لوگوں کو کہ میں نے میٹھے میں کھیر بنائی ہے، چاولوں والی کھیر بنائی ہے، وہ میں کھیر بھی بنائی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو دکھاتی بھی گئی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے۔ تو وہ میں نے کھیر بھی بنائی ہے اور کھانا بھی باہر سے منگایا، اور پہلے تو میں نے سب سے پہلے صفائیاں یہ چیزیں صحیح کرنا ہے، پورا گھر کو صحیح کرنا ہے پہلے، کیونکہ اپنے گھر کو سیٹ کرنا ہے، اپنے گھر کو سجانا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیں میں کس طریقے سے یہ تھوڑی سی سیٹنگ کر رہی ہوں، اور میں زیادہ تو کچھ کام نہیں کر رہی ہوں، مگر کہ تھوڑا تھوڑا ہی کر رہی ہوں، پر کیا میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں، اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کس طریقے سے 12 ربیع اول ہمارے گھر میں منائی جاتی ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ورد کریں درود شریف کا، درود شریف اللہ پاک، اور ہم لوگوں کو درود شریف زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج یہ پورا مہینہ ہی عبادتوں والا ہے۔ ویسے تو ہر مہینے ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے، پر کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دن ہے، اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کریں درود پاک پڑھیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیں درود پاک کا نا۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، اور ابھی بھی گلیاں محلے دکانیں ہر جگہ پہ سجاوٹ ہو رہی ہوگی، گھر سج رہے ہوں گے، یہ بہت ہی خوبصورت، یہ تو بہت ہی اچھا کیا ہوا ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر کس طریقے سے سیٹنگ کرتے ہیں، سجاتے ہیں محلے کو، گلیوں کو، پورا شہر سجا ہوا ہوگا، لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہوں گی، تو باہر نکلتے بچوں کو باہر گھمائیں، دکھائیں کس طریقے سے ہم لوگ تیاریاں کرتے ہیں، کس طریقے سے سجاتے ہیں۔ یہ بھی بچوں کو یہ تہواروں کا بھی بتانا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے جا کے ان لوگوں کو بھی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج تک سے کافی چیزیں ختم بھی ہوتی گئی ہیں، مگر کیا کوشش یہی کرا کریں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو بچوں کو دکھائیں، اور بچوں کو بٹھا کر ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ ہمیشہ یاد رکھے، اور وہ ان لوگوں کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ان لوگوں کے دماغ ایسے ہوتے ہیں، ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، سمجھائیں، کیا آج کون سا دن ہے، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج ہمیں کیا پڑھنا چاہیے،
آج ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس طریقے سے آپ لوگ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کا بتائیں، بچوں کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اچھا کرنا سکھائیں، تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہوگا، کرنے کی عادت ہوگی۔ اس طریقے سے اسٹوریاں بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوریاں بتائیں، ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے رہتے تھے، کس طریقے سے معاف کرتے تھے، کس طریقے سے درگزر کرتے تھے، کس طریقے سے جو سخت لہجے میں بات کرتے تھے، انہوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ہی لوگوں نے، کافروں نے کس طریقے سے کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نرمی سے جواب دیا، انہوں نے ہر ایک چیز کا نرمی سے ان کو درگزر کرنا سکھایا۔ کس طریقے سے آج کل کے بچوں میں برداشت نہیں ہے، اور وہ بچے سمجھتے نہیں ہیں، تو یہ برداشت کرنے کا سکھائیں، جواب دینے کا سکھائیں بچوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹوریاں بتائیں ان کو، تاکہ سکھائیں کہ ہمارے نبی پاک، ہمیں انہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم لوگ، اور ہمیں یہ چیزیں بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ ہم لوگوں کو بچوں کو گائیڈ کریں، ہم لوگ ہی بچوں کو گائیڈ کریں گے تو ہی بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آج کل کے بچوں میں بالکل بھی برداشت نہیں رہی ہے تو لوگوں کے گھروں میں مسئلے ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر 100 میں سے 99% لوگوں کے گھر خراب ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے، لوگوں میں سلیقہ نہیں ہے، لوگوں سب چیزیں بھول چکے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا ہے، ہمیں کس طریقے سے نرمی سے رہنا ہے، کس طریقے سے ہمیں کسی دوسرے سے بات کرنی ہے، کیسے ہمیں برداشت کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہر ایک بات بھول چکے ہیں، لوگوں کو، یہ بچوں کو، آج کی نسلوں کو یہ چیز سکھائیں، یہ لوگ چیزیں سکھائیں۔ یہ دیکھیں مکھن بھی میں بناتی جا رہی ہوں ساتھ کے ساتھ، اور کھیر بھی بنا رہی ہوں میں۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے میں کھیر بنا رہی ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں چاول والی میں نے کھیر بنائی ہے، یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے، اور اس طریقے سے میں نے میٹھا بنا رہی ہوں، میٹھا بھی بناتی جا رہی ہوں، اور آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتی جا رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو میں یہ جوش دلا رہی ہوں، یہ جذبہ دلا رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، یہ چیزیں سمجھائیں۔ آج کل کی امت کو پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، آج کل دیکھیں گے 100 میں سے 99% لوگوں کے گھر نہیں چل رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے چل رہے ہیں، لوگوں میں برداشت نہیں رہا ہے۔ یہ چیزیں سکھائیں تاکہ ان لوگوں بچوں میں برداشت کرنے کی ہمت و طاقت آئے، یہ چیزیں دیکھیں، لوگوں کو سمجھیں، ہر ایک چیز سمجھنے والی ہے، ہر ایک چیز سمجھنے والی ہے، خود کو، اپنے آپ کو سمجھائیں، برداشت کریں، برداشت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، برداشت سے ہی گھر چلتے ہیں، برداشت کرنے سے ہی سارا معاملہ حل ہوتا ہے۔ اگر ایک جنا بول رہا ہے تو دوسرا جنا نرمی سے سن کے سائڈ میں ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بحث کریں، اس کے ساتھ لڑائی کریں، اس کے ساتھ زبان چلائیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، تو ہی معاملے درست ہوں گے۔ اپنی امت کو سکھائیں، سمجھائیں کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نا سبق بچوں کو سکھانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور ہمیں بھی انہی کی طرح رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ہمیں بھی عادت ڈالنی بھی ہے، اور ہمیں سیکھنا بھی اور سمجھانا بھی ہے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو۔ اگر میرا آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگے تو امید کرتی ہوں کہ ضرور آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، آپ لوگ میرے شروع سے اینڈ تک میرا ولاگ دیکھیں گے، اور میرا یہ شیئرنگ بھی کر دیں گے تو اچھا ہے، تاکہ آپ لوگ میرا ولاگ کو شیئر کریے۔ میں اپنا کھانا، یہ جو میں نے میٹھا نکالا ہوا، یہ کھانا، یہ روٹی وغیرہ میں اپنی ساس کے پاس بھی بھیج رہی ہوں، اور میں نے کھیر بنائی ہے، وہ کھیر پڑوس میں بھی بھیجوں گی، بانٹوں گی بھی، اور ہم نے کھانا بھی باہر سے منگایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کھانے میں کیا منگایا ہے، ہمیشہ کی طرح ہر ایک چیز وہی ہے جیسے ہم لوگ منگاتے ہیں، کیونکہ بچوں کو یہ 2-4 چیزیں فیوریٹ ہیں ان کی، تو وہی 2-4 چیزیں ہی میں منگاتی ہوں، اور میں اب ورد کروں گی، تسبیح پڑھوں گی، اور میں اس طریقے سے ورد کر دوں گی۔ تسبیح پڑھنے کا بھی ٹائم ہے، کیونکہ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، آپ بھی لے کے بیٹھیں، آپ اپنے بچوں کو بھی لے کے بیٹھائیں، اور ان کو بولیں کہ چلو میں بھی پڑھ رہی ہوں اور آپ لوگ بھی پڑھیں۔ آپ تسبیح نہیں ہے انگلیوں پہ کاؤنٹ کریں، صحیح ہے، انگلیوں پہ نہیں کاؤنٹ کر سکتے، ایسے ہی پڑھیں، دل میں پڑھیں، مگر کیا پڑھیں، اور ان کو بتائیں کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی اپنی زندگی گزارنی ہے، اور انہی کی طرح سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کیونکہ آج کل کا دور، آج کل کا ماحول، آج کل کا پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے ہر کسی کو، تو ہمیں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سکھایا ہمیں بہت ہی اچھا سکھایا ہے۔ اور آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ یہ میرا ولاگ اچھا لگے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگے تو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں اپنا ولاگ کا یہاں پہ اینڈ کروں گی،
اور آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ میں ضرور مجھ سے رابطہ کرنا، مجھے بتانا میرا ولاگ کس طریقے سے لگا آپ لوگوں کو۔ اب